اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان آیات مقدسہ کا معنی حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان آیات مقدسہ کا معنی سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق نقشبندی صاحب کے حکم پر میں حاضر ہوا۔ طبیعت تو ساتھ نہیں دیتی، مزاج میرا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، سادہ ہے۔ آج کل تو پسند کیا جاتا ہے، زیادہ تر شعر و شاعری پسند کی جاتی ہے، ترنم کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، ترنم میں بیان کرنا کوئی برا نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اچھی آواز میں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو ان کے حکم پر میں حاضر ہوا۔ سادی سی گفتگو ہے، مختصر گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کا ساتھ ہوا سبحان اللہ ماشاء اللہ کا، تو انشاءاللہ تھوڑا کچھ اور آگے ذکر کر لیں گے، سن لیں گے۔ اگر ذوق ختم ہو جائے تو جزاک اللہ کہہ دینا، پھر میں اپنی حاضری ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی آیات مبارکہ پڑھی ہے، اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، پاک چیزیں۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، فرمایا اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری توجہ دلائی پاک چیزوں کو استعمال کرنے کی طرف۔ میرا موضوع یہی ہے، آج جن کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے، تو ان کے والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا تقویٰ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات مقدسہ میں فرمایا اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ تبارک و تعالی کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اس آیات مقدسہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ستھری چیزیں
چیزیں کھانے کا حکم دے رہا ہے، پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دے رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ نالا پڑھتے رہوں گے تو میں بھی رہوں شاید آپ کی حاضری پیش کرتا رہوں۔ فرمایا کہ کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیات مقدسہ میں ہماری توجہ پاک چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، فرمایا کہ اسی طرح فرمایا کہ پاک چیزوں کو کھانا بھی، پاک چیزوں کو استعمال میں لانا بھی فرض ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جس طرح فرض ہیں، اسی طرح فرمایا کہ رزق حلال کا ہونا بھی فرض ہے۔ بلکہ یوں کہوں گا، ان تمام چیزوں سے پہلے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے انسان کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان جب حلال روزی کھاتا ہے، حلال روزی کھا کر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے۔ حج کرتا ہے، اللہ اس کے حج کو قبول فرماتا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، پاک مال میں سے اللہ اس زکوٰۃ کو قبول فرماتا ہے۔ اور تمام عبادتیں اس کے ساتھ جو برعکس ہیں، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ خیرات ہے، جس طرح کی بندہ نیکی کرتا ہے رزق حلال کھا کر، جس طرح کی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق حلال کھانے کی برکت سے تمام نیکیوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام کمائی کا چلا جائے، فرمایا کہ اس حرام لقمے کے نقصان دیکھے، فرمایا کہ نماز پڑھے گا، نماز قبول نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دیگر نیکیاں کرتا ہے، فرمایا کہ جب تک یہ پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا، اس حرام لقمے سے تمام عبادتیں نامقبول ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان عمارت بناتا ہے، مکان بناتا ہے، فرمایا کہ جب وہ مکان بناتا ہے تو مکان بناتا ہے، محنت کرتا ہے، اس پر رقم خرچ کرتا ہے، اگر اس کی بنیاد ہی ابتدا میں کمزور ہو تو وہ عمارت کامیاب ہو سکتی ہے؟ عمارت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بنیاد کام اگر کمزور ہے تو اس کے اوپر کتنی منزلیں بن جائیں، تمام کی تمام منزلیں اس کی بیکار ہیں، اس لیے کہ اس کی ابتدا جو ہے ناقص ہے۔ اس لیے یہی مثال ہمارے لیے سبق ہے، فرمایا کہ اپنی ابتدا جو ہے رزق حلال سے کرو، اپنی عبادت، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اپنا ہر نیک عمل، فرمایا کہ رزق حلال کھا کر اگر تم عمل کرو گے، اللہ تمہارے عمل کو قبول فرما لے گا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ رزق حلال تلاش کرنا فرضوں کے بعد ایک فرض ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، وہی جو ہے حرام سے بھی بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، آیات مقدسہ 5واں پارہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، یعنی دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مقدسہ میں ہمیں حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیات مقدسہ سے یہ معلوم ہوا مال چاہے ڈکیتی سے حاصل کیا جائے، مال چاہے رشوت سے حاصل کیا جائے، مال کسی بھی ناجائز طریقے کے ذریعے سے وہ حاصل کیا جائے، اور فرمایا کہ وہ مال قطعی طور پر حرام ہے۔ جو بھی شریعت مطہرہ کے بغیر، حکم کے بغیر، جو قرآن کی آیات مقدسہ بتا رہی ہے، فرمایا کہ جو قرآن کریم کی آیات مقدسہ کے خلاف جو رزق حرام جو ہے رزق تلاش کرتا ہے ناجائز کمائی کے ذریعے سے، ناجائز طریقے کے ذریعے سے وہ مال حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ وہ مال حلال نہ سمجھے بلکہ وہ مال حرام ہے، وہ مال حرام ہے۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی بتا دیا کہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو اور دوسروں کو مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کس چیز کو پسند فرماتا ہے؟ پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ پیارا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو وہ قبول فرماتا ہے۔ وہ خود پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کی روزی پر پلنے والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسری حدیث پاک مشکات شریف کی ہے، اس حدیث پاک میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ حرام کا کتنا نقصان ہے، حلال کا کتنا فائدہ ہے۔ اگر حرام حلال مل جائے تو کیا حرام کے ساتھ جو حلال ملا ہوا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ 10 درہم کا ایک کپڑا خریدتا ہے، فرمایا کہ ان 10 درہموں میں سے 1 درہم اگر حلال ہو، 9 درہم حرام کمائی کے ہو، تو فرمایا کہ اس درہموں سے اس رقم سے جب وہ لباس خرید کر نماز پڑھتا ہے، فرمایا کہ جب تک اس کے جسم پر وہ لباس رہتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا اگرچہ 9 حصے حرام کے 1 حصہ حلال کا ہے، فرمایا کہ 1 حصے کو جو حلال تھا ان 9 درہموں نے ان 1 حصے کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر حرام کمائی کے ذریعے سے، حرام مال سے ہم لباس خرید کر اسی لباس کو اپنے جسم پر پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ جب تک وہ لباس ہمارے جسموں پر رہتا ہے اللہ اس نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ حضرت سعد بن تستری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کہ 7 اعضاء ایسے ہیں انسان کے، جب وہ گناہگار ہو جائے تو پھر انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے فرمایا کہ انسان کی آنکھ گناہگار ہو جاتی ہے حرام کھانے سے، اور فرمایا کہ اسی طرح زبان جو ہے حرام کھانے سے یہ گناہگار ہو جاتی ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ کان حرام کھانے سے گناہگار ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ہاتھ حرام کھانے سے گناہگار ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ پیٹ حرام کھانے سے گناہگار ہو جاتا ہے، شرمگاہ گناہ حرام کھانے سے گناہگار ہو جاتی ہے، اور پاؤں جو ہے حرام کھانے سے گناہگار ہو جاتے ہیں۔
فرمایا کہ جب یہ اعضاء گناہگار ہو جاتے ہیں پھر انسان گناہوں کی طرف چلا ہی جاتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، ہاتھ کو گناہ سے بچانا ہے، زبان کو گناہ سے بچانا ہے، کانوں کو بچانا ہے، پیٹ کو بچانا ہے، شرمگاہ کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے پاؤں کو گناہ سے بچانا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر عمل کیا اور جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو سیب پہ رکھا، حلال استعمال کیا، حلال اپنے بچوں کو کھلایا، اپنی بیوی بچوں کی تربیت کی، فرمایا کہ وہ خود بھی وقت کے کامل ولی بنے اور ان کی اولادیں بھی وقت کے ولی اللہ بنے۔ کہتے سبحان اللہ، محبت سے سارے مل کے کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیں گے تو میرا دل کرے گا آگے چلتا جاؤں گا۔ میرا مضمون جن کی آج یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے ان کی طرف میں لے کر جا رہا ہوں۔ ابتدا ان کی کس طرح ہے؟ ابتدا فرمایا کہ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا، سمجھ کر اس پر عمل کیا، پھر فرمایا کہ جب تمیز کر دی، فرق کر دیا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقام کیسا عطا فرمایا، شان کیسی عطا فرمائی، ایسا مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کے بعد آنے والوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دی۔ آج لوگ ان کا ترجمہ کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے مقام بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ میری مقصود، میری اس آیات مقدسہ کو جس طرح میں لے کر جانا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں۔ والد ماجد فرمایا کہ آپ فاقس سے رہتے تھے، آپ مجاہدے میں رہتے تھے، نفس پر قابو کرنے کے لیے آپ زیادہ تر بھوکے رہتے تھے، روزہ رکھ لیا کرتے تھے، مجاہدی کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ روزے سے تھے تو آپ ایک دریا پہ تشریف لے گئے۔ علماء نے لکھا کہ دریا جو ہے وہ دریا دجلہ تھا، دریا دجلہ تھا جس پر آپ تشریف لے گئے۔ افطاری کا وقت تھا۔ فرمایا کہ اس وقت آپ جب دریا کے قریب بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا اور آپ نے اس سیب کو پکڑ لیا اور آپ نے اس سیب کو تناول فرمایا، تناول فرما دیا۔ آپ نے جب کھایا تو دل میں خیال آیا کہ اے ابو صالح، جو سیب تم نے کھایا آئے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے کہ حرام؟ کھا تو لیا ہے، یہ بھی سوچا کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ یہ سیب میں نے کھا تو لیا ہے لیکن مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، اور جو چیز مالک کے بغیر اجازت کے کھائی جائے وہ چیز جو ہے گناہگار ہو جاتا ہے بندہ کھا کر، جب تک مالک سے اجازت نہ لی جائے۔ پھر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ چیز جو کھا لی ہے بغیر اجازت کے، اگر جو مالک نہیں دیکھ رہا، اگر اسی چیز کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ اے ابو صالح، تم نے سیب کھایا تھا لیکن مالک سے بغیر اجازت سیب کھا لیا تھا، پوچھا تک نہیں تھا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو آپ اس سیب کے مالک کی تلاش میں نکل پڑے۔ سیب کے مالک کی تلاش میں نکلے۔ جب آپ اس دریا کے کنارے تشریف لے کر جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے اس باغ کو دیکھا کہ جس میں سیب کا درخت پر
اس پر سیب پکے ہوئے پانی کے اندر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. آپ کو یقین ہوا کہ یہ سیب جو میں نے کھایا ہے وہ سیب کسی باغ کا ہوگا اور اس باغ کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگ لی جائے. معافی مانگی جائے. سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب مالک کی جستجو میں آپ نے معلومات نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے. جب آپ کو بتایا گیا کہ اس کے مالک ہیں حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب بتایا گیا کہ یہ مالک ہے آپ تشریف لے گئے. عرض کی کہ میرے سے یہ خطا ہوئی یہ گناہ ہوا ہے. آپ کے اس باغ کے سیب کو میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے. میں معافی کے لیے آیا ہوں. حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی کوئی عام بندے نہیں تھے. آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کا بہت بڑا مرتبہ تھا. آپ کا بہت بڑا مقام تھا. آپ نے اللہ نے آپ کو جو ولایت کا تاج عطا کیا ہوا تھا اس فرمایا کہ اس کشف سے اس روحانی علم سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ آنے والا کوئی عام نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نیک معلوم ہوتا ہے. کہہ سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئیے وہی کہے سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ عام انسان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ مطلب معلوم ہوتا ہے. جب حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں آپ نے عرض کی کہ حضور معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں مجھے معافی عطا فرما دے. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو کہ اس بندے کو کچھ سالوں کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیا جائے. اپنے پاس رکھ لیا جائے. اللہ والے پہچان لیتے ہیں عادتوں کو, انداز کو پہچان لیتے ہیں. جب انداز کو دیکھ لیا پہچان لیا کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقام اونچا ہے. آپ نے فرمایا کہ معافی تب ملے گی جب آپ 10 سال ہمارے باغ کی خدمت کریں گے. ایک روایت میں 10 سال لکھا ہے اور ایک روایت میں فرمایا کہ 12 سال اس باغ کی آپ نے خدمت کر دی ہے. تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فرمایا تو حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دل میں خیال کیا کہ ایک سیب معاف کرانے کے لیے آیا لیکن 10 سال کی مدت اس باغ کی خدمت کرنی پڑے. آپ نے سوچا کہ اگر باغ میں خدمت نہیں کرتا تو مہلت نہیں ملتی, معافی نہیں ملتی. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دینا پڑے. تو آپ نے اس وقت اس 10 سال کی باغ کی خدمت کو آپ نے اس محنت کو قبول فرمایا کہ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے, میں آپ کے باغ کی 10 سال خدمت کروں گا. تو حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے باغ کی خدمت کی. 10 سال تک آپ خدمت کرتے رہے. بہت ساری روایت آتی ہے اس کے اندر, بہت چیزیں آتی ہیں لیکن موضوع کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدمت کرنے کے بعد جب آپ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا کہ آپ معافی مانگنا چاہتا ہوں, مجھے معافی عنایت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک اور شرط ہے, وہ شرط قبول کرو گے اس کے بعد میں معافی دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اور کون سی شرط ہے؟ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ وہ شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, فرمایا کہ اس کے اندر 4 عیب ہیں. فرمایا کہ وہ آنکھوں سے نبیلی ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں سے معذور ہے, پاؤں سے بھی معذور ہے. یہ عیب اس کے اندر موجود ہے. اس سے نکاح کرنا ہے. نکاح کرنے کے بعد تمہیں اجازت مل سکتی ہے, معافی ہو سکتی ہے. آپ نے پھر دل میں خیال کیا کہ آنکھوں سے نبیلی ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں سے معذور, پاؤں سے معذور ہے. کہا کہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے
کس طرح زندگی گزار لی جائے گی؟ پھر آپ نے سوچا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ جوانی پانی ہے، یہ پانی جو جوانی ہے ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی یہ دوسری شرط بھی مجھے قبول ہے، میں آپ کی اس دوسری شرط کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب دوسری شرط قبول کی، آپ کا نکاح ہوا، تو آپ کے نکاح ہونے کے بعد آپ کو اسی حجرے میں بھیجا گیا جس کمرے میں حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی وہاں موجود تھی۔ تو حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب اس مکان میں، اس کمرے کے اندر، اس حجرے کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان خاتون بیٹھی ہوئی ہے، آنکھیں بھی درست ہیں اور ہاتھ بھی درست ہیں، پاؤں بھی درست ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اور معلوم ہوتی ہے، جو مجھے عیب بتائے گئے تو وہ تو اس کے اندر نہیں ہے، وہ عیب کو نظر نہیں آ رہے۔ آپ باہر نکلے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سامنا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو صالح، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو تمہیں میں اپنی بیٹی کے عیب بتائے ہیں، فرمایا کہ آنکھوں سے اسری روی ہے، فرمایا کہ ان آنکھوں سے غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ ہاتھوں سے اسری یہ معذور ہے، یہ ہاتھ کسی غیر ہاتھ کے ہاتھ میں نہیں گئے، اور فرمایا کہ زبان سے منہ کی اسری ہے، فرمایا کہ اس زبان سے کسی غیر مرد سے خراب نہیں کیا، اور فرمایا کہ ان پاؤں سے معذور اسری ہے، فرمایا کہ یہ پیر ان قدموں سے کسی غیر مرد کی طرف چل کر نہیں گئی، شریعت کو نہیں توڑا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب اس خاتون کی یہ عادت، یہ وضاحت ہوئی اور اپنی گھر والی کی یہ شان سنی، تو آپ خوش ہوئے، اپنے گھر والے کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ آپ گھر والے کے ساتھ رہنے لگے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسی خوبصورت باحیا بیوی عطا فرمائی جس کے والد بھی ولی ہیں اور گھر والا بھی ولی ہے، جس کے والد ولی، جس کا گھر والا بھی ولی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب والد ولی ہے، اور فرمایا کہ جس کا والد ولی ہو اور جس کا گھر والا ولی ہو، پھر فرمایا کہ اس کی اولاد کیوں نہ ولیوں کی سردار ہو، اس کی